بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پاکستان میں موجود تمام ناظرین کو پاکستان سے باہر بھارت، متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں سے آگے تمام یورپی ممالک بالخصوص برطانیہ، فرانس، اسپین، اٹلی، جرمنی، سویڈن اور وہاں سے بھی آگے ریاستہائے متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ، کینیڈا، آسٹریلیا، ناروے اور جہاں جہاں اس وقت ایکسپریس ٹی وی پر ہماری یہ خصوصی ٹرانسمیشن سحر عامر کے ساتھ، جو کہ ابھی تھوڑی دیر بعد شروع ہوگی، لیکن یہ ہے 27ویں شب کی خصوصی ٹرانسمیشن جو کہ پیارا رمضان کے بینر تلے ہو رہی ہے، 23ویں شب کی پیارا رمضان کے بینر تلے ہو رہی ہے۔ اب ناظرین محترم، آج پاکستان میں 23واں روزہ اختیار کیا جائے گا، پاکستان سے باہر بعض ممالک میں آج 24واں روزہ اختیار کیا جائے گا۔ یعنی آج ابھی تو 5 مئی ہے، تھوڑی دیر کے بعد 6 مئی ہو جائے گی اور جمعرات کا دن بھی ہو جائے گا، لیکن ابھی 5 مئی ہے اور ہم 23 رمضان المبارک کی یعنی 23ویں شب میں داخل ہو گئے۔ اب پراپرلی میں نے تمام سامعین کو اس وقت السلام علیکم اس طرح سے نہیں کہا، کیونکہ ہم 23ویں شب کی ٹرانسمیشن کر رہے ہیں۔ جیسے ہی ہم سحری نشریات میں داخل ہوں گے اس طرح سے میں سلام کروں گا، لیکن آپ سب کو میرا 23ویں شب کے حوالے سے ٹرانسمیشن شروع کرتے وقت السلام علیکم۔ جلدی جلدی ہر چیز میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آج ماشاءاللہ قرآن کی تفسیر بھی ذرا تفصیل کے ساتھ بیان ہوگی، اور ایک بڑی طویل حدیث ہے، وہ حضرت فاطمہ تمیم داری کی ہے۔ میں اس طرف آپ کو لے کر آنا چاہتا ہوں۔ ہمارے یہاں دجال کے بارے میں بہت سوالات ہوتے ہیں اور عامر آن لائن میں بھی سوال کیے گئے، بہت سارے لوگ جاننا بھی چاہتے ہیں اور جاننا بھی چاہیے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے۔ تو آج چونکہ ایک بہت بڑی رات ہے اور اس رات میں ہمیں ہر اس شر سے پناہ مانگنی ہے، ہر اس بری بلا سے، بری کیفیت سے اپنے آپ کو باز رکھنا ہے جو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف قدم بڑھانے سے روکے۔ یاد رکھیے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میں اس لیے بھی بیان کر رہا ہوں کہ اب اگلا جمعہ جب آئے گا تو اس وقت جمعۃ الوداع ہوگا۔ جمعۃ الوداع آخری ہے، اس کے بعد پھر آپ سب لوگ لیلۃ الجائزہ کی تیاری میں، جو لیلۃ الجائزہ جانتے ہیں اس کی تیاری میں لگ جائیں گے۔ آخری 29ویں شب ہے، پھر لیلۃ الجائزہ ہے، پھر 27ویں شب بیچ میں آ جائے گی۔ لیکن لیلۃ الجائزہ سے پہلے جمعے کو ہم ایک سورہ پڑھتے ہیں جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، وہ ہے سورہ کہف۔ سورہ کہف ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمارے نبی، ہمارے آخری نبی، ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے سیدی، ہمارے مرشدی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے پتہ ہے رمضان کی جانے کا دکھ کیوں ہوگا زیادہ۔ میں نے اتنی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیلی ویژن پہ پڑھا ہے اس پورے رمضان، میرا دل اتنا خوش ہوتا ہے کہ جب میں پڑھ رہا ہوتا ہوں تو کتنے لوگ ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہوں گے۔ اسی دکھ ہوتا ہے کہ اب میں اکیلا پڑھوں گا، تو ابھی جب میں پڑھ رہا ہوتا ہوں تو بہت ساری خواتین، امیاں، نانیاں، دادیاں جو اس وقت دیکھ رہی ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم اب پڑھ رہی ہوتی ہیں۔ سب کی زبانوں پر درود ایک عہد پیما کی طرح جاری رہتا ہے، اور عہد و پیمان تو ہے ہی ہمارا درود کا۔ تو میں آپ کو سورہ کہف کی کچھ بنیادی خصوصیات بتانے سے قبل یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ سورہ کہف بار بار تاکید کیوں کی جاتی ہے۔ اس کی جو ابتدائی 10 آیات ہیں یا اختتامی 10 آیات، وہ یاد کرنے کو کہا ہے۔ اسے یاد کرنے کو کہا ہے کہ اگر آپ یاد رکھیں گے تو آپ یہ یاد رکھیں گے کہ آپ دجال کی شر سے محفوظ رہیں گے۔ یہ ایک بڑی مسلمہ حقیقت ہے کہ دجال کا ظہور ہوگا۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، یہ بڑی پرمغز حدیث ہے، اس میں مناظر ہیں، اس میں استعارہ ہے، اس میں کنایہ ہے، اس میں اشارہ ہے، اور اس میں پوری منظر کشی کی گئی ہے تاکہ آپ جان لیں کہ دجال ایک حقیقت ہے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بنت تمیم داری، حضرت تمیم داری کی صاحبزادی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی کو سنا، وہ اعلان کر رہا تھا الصلاۃ جامعہ، یعنی
میں نماز کے لیے نکلی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مردوں کے پیچھے عورتوں کی صف میں جو اول صف تھی اس میں ظہر کی نماز ادا کی. یہ اچھا لگتا ہے جب آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں. اظہار زور سے کرنا چاہیے محبت کا. لوگ جو ہے وہ عموماً دل میں پڑھتے ہیں, اچھی بات ہے وہ دل میں, لیکن زور سے پڑھنے میں اور اچھا لگتا ہے کہ ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر ممبر پر بیٹھے. حدیث کے مطابق آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر شخص اپنی جگہ بیٹھا رہے. حدیث بیان کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے, سنانے کا. رسول کی بات سنانے کا بھی ایک طریقہ ایسا ہونا چاہیے جیسے آپ اسٹوری سنا رہے ہیں, اسٹوری ٹیلر ہو. لوگ ہر آدمی آپ کی بات بڑے غور سے سن رہا ہو کہ ہمیں سننا ہے, جیسے کہ بچہ اپنی ماں کو بتاتا ہے نا, ماں میرے ساتھ یہ ہوگی تو ماں بڑے غور سے سنتی ہے. تو رسول کی بات بھی آپ اس طرح سنیں جیسے ماں بچے کی بات غور سے سن رہی ہے, اطمینان سے, سکون سے. اس لیے جتنے محدثین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حدیث بیان کرنے والا سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اس کو ایک ایسے انداز میں بیان کرے کہ سننے والے کو ایک لمحہ بھی اس میں اکتاہٹ محسوس نہ ہو کہ رسول کا کلام ہے یہ, تو اس کو وہ متوجہ رہے. اس لیے امام مالک فرماتے ہیں کہ میں, امام مالک بن انس امام مدینہ, فرماتے ہیں کہ میں بالوں میں تیل لگاتا تھا, خوشبو لگاتا تھا, اور میں کبھی آپ کا نام نہیں لیتا تھا, ممبر رسول کی طرف اشارہ کر کے کہتا تھا انہوں نے فرمایا ہے. تو ہر آدمی ممبر کی طرف جیسے ہی دیکھتا تھا تو میں تو متوجہ ہو جاتا تھا کہ یہ ممبر رسول کی طرف سے بات ہو رہی ہے. تو لائٹنگ کے لوگوں سے کہوں گا بیٹا بچوں آپس میں, لائٹنگ والوں لائٹنگ والوں لائٹنگ والوں لائٹنگ والوں, بچوں آپس میں باتیں نہیں کرو, ہے نا. سنو اچھی بات ہے, بعد میں کر لینا باتیں, اچھی بات ہے, سے میں کہہ رہا ہوں. تو وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے ظہر کی نماز ادا کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ کے ممبر پہ بیٹھے, جیسے کہ میں نے آپ کو کہا آپ کے چہرے پر اس وقت تبسم تھا, مسکراہٹ تھی. آپ نے فرمایا ہر شخص اپنی جگہ بیٹھا رہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا, ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ میں نے تم لوگوں کو کیوں جمع کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا بخدا نہ تو میں نے تم کو مال وغیرہ کی تقسیم کے لیے جمع کیا ہے, نہ ہی کسی جہاد کی تیاری کے لیے, بس صرف اس بات کے لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری پہلے نصرانی تھا. تمیم داری پہلے نصرانی تھا. نصرانی کہتے ہیں مسیح کو, یہود و نصارہ قرآن میں ذکر ہوا, یہود و نصارہ یعنی یہودی اور مسیح. نصرانی مسیح کو کہتے ہیں, مسیح جتنے ہوتے ہیں وہ نصرانی کہلاتے ہیں. تو مسلمان ہو گیا اور مجھ سے ایک قصہ بیان کرتا ہے, مجھ سے ایک قصہ بیان کرتا ہے جس سے تم کو میرے اس بیان کی تصدیق ہو جائے گی جو میں نے کبھی دجال کے متعلق تمہارے سامنے ذکر کیا تھا. ایک جملہ سونے کے قلم سے لکھنے والا ہے, یعنی آپ فرما رہے ہیں میرے اس بیان کی تصدیق ہو جائے, یعنی آپ اپنی تصدیق کا ذکر فرما رہے ہیں. حالانکہ سرکار ہمیں تو آپ کی ہر بات پر یقین ہے, لیکن آپ بھی گفتگو کرتے وقت پھر آپ عاجزی اور انکساری کے پیکر مصطفیٰ کو دیکھیے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں ذرا سا جھکنے میں شرم آتی ہے, وہاں آپ وہ کہہ رہے ہیں میری تصدیق ہو جائے گی, اور کن سے کہہ رہے ہیں؟ اپنے صحابہ سے. وہ تو جانتے ہیں کہ آپ جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں, جو کہتے ہیں درست کہتے ہیں. تو آپ نے کہا وہ کہتا ہے کہ میں ایک بہت بڑی کشتی پر سوار ہوں, ایک بہت بڑی کشتی پر سوار ہوا, وہ کشتی جس پر سمندروں میں سفر کیا جاتا ہے. ایک کشتی دریا میں چلتی ہے, ایک کشتی جھیل میں چلتی ہے, ایک کشتی ڈیم میں چلتی ہے. ہر کشتیاں مختلف ہوتی ہیں. سمندر کی کشتی بہت بڑی ہوتی ہے, بادبان ہوتے ہیں, پورے زمانے کی کشتی بادبان ہوتے ہیں. اس کے ساتھ قبیلہ لخم اور جذام, جذام بیماری بھی ہے اور ایک قبیلہ بھی ہے, اس کے 30 لوگ بھی تھے, اس کے 30 لوگ بھی تھے. یہ 1 ماہ تک سمندری طوفان میں پھنسے رہے, 1 ماہ تک سمندری طوفان میں پھنسے رہے. آخر مغربی جانب ان کو ایک جزیرہ نظر آیا, دیٹ واز برمودا ٹرائنگل, جہاں جہاز پھنسے رہتے ہیں. جو بھی وہاں چلے جائے پھنس رہے. ہم اپنے عقیدے کے مطابق بات کریں, سائنس کیا کہتی ہے آج وہ بھی بتا دوں گا میں, سائنس بھی بتا دوں, کیونکہ ہمارے پروڈیوسر صاحب کہتے ہیں سائنس بھی بتائیں کریں کیا ہے, سائنس بتائیں. سائنس کیا کہتی ہے؟ پہلے تو ہم حدیث بتائیں تو پھر سائنس کی طرف چلتے ہیں. تو وہاں پر
سمندری طوفان میں پھنس رہے. آخر مغربی جانب ان کو ایک جزیرہ نظر آیا جس کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے اور اپنی بڑی کشتی میں سے چھوٹی چھوٹی کشتیاں نکالی اور اس جزیرے کی طرف چل پڑے. سامنے ان کی نظر ایک جانور نما, یعنی مطلب جانور نما تھا, جانور کی شکل جیسی ایک چیز تھی, تو جانور نما ہی کہیں گے اسے, اس پر پڑی, جس کے پورے جسم پر بال ہی بال تھے. دلچسپی آ رہی ہے سننے میں نا؟ ایسے سناتے ہیں حدیث, اس کے پورے جسم پر بال ہی بال تھے. میں اس کے یعنی اتنے بال تھے کہ اعضائے مستورہ تک نظر نہیں آتے تھے. میں اپنی اردو میں جو کہنا تھا وہ کہہ گیا, اعضائے مستورہ تک نظر نہیں آتے تھے, بال ہی بال تھے. لوگوں نے کہا کہ یہ کمبخت کیا بولا ہے؟ ابھی رسول بیان کر رہے ہیں. لوگوں نے کہا کہ یہ کمبخت کیا بولا؟ وہ بولی, میں جساسہ ہوں. کیا ہوں؟ جساسہ ہوں. چلو اس گرجے میں. کہاں چلو؟ گرجے میں. گرجے میں وہاں ایک شخص ہے جو تمہاری خبروں کا مشتاق ہے. مشتاق. ایک بات ذہن رکھیے گا, دجال پیدا نہیں ہوگا, دجال کا ظہور ہوگا. ہاں, رسول نے فرمایا دجال ظہور کرے گا. اس کا مطلب دجال پیدا ہو چکا ہے, پیدا ہو چکا ہے, دجال کا ظہور ہوگا. تمہاری شخص ہے تمہاری خبروں, ورنہ یہ حدیث نہیں آتی نا سامنے. اب میں کیسے آپ آگے سنتے جائیں نا. میں ایک شخص ہے تمہاری خبروں کا مشتاق ہے. یہ کہتے ہیں کہ جب اس نے ایک آدمی کا ذکر کیا تو ہم کو ڈر لگا کہ کہیں وہ کوئی جن نہ ہو. پہلے تو جنوں سے ہی, تو ہم لپک کر گرجے میں پہنچے تو دیکھا ایک بڑا قوی ہیکل شخص, بہت قوی ہیکل شخص. اور اس سے پہلے ہم نے ایسا کوئی قوی ہیکل شخص نہیں دیکھا تھا. اس کے ہاتھ گردن سے ملا کر اور اس کے پیر گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے. اس کے ہاتھ گردن سے ملا کر اور پیر ٹخنوں تک, گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک لوہے کی مضبوط زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے. ہم نے کہا تیرا ناس ہو, تو کون ہے, کون ہے تو؟ سب حیران تھے. وہ بولا میرے بارے میں تم کو کچھ نہ کچھ تو پتہ لگ ہی گیا ہے, اب بتاؤ تم کون لوگ؟ انہوں نے کہا ہم عرب کے باشندے ہیں, ہم عرب کے باشندے ہیں. ایک بڑی کشتی میں سفر کر رہے تھے, سمندر میں طوفان آیا, 1 ماہ تک رہا, اور اس کے بعد ہم یہاں آئے تو ہمیں ایک جانور نما آدمی ملا جو بھی تھا, اس کے جسم پر بالی بال تھے. اس نے کہا میں جساسہ ہوں, چلو اس شخص کی طرف جو گرجے میں ہے, اس لیے ہم جلدی جلدی تیرے پاس آ گئے. اس نے کہا مجھے بتاؤ کہ بیسان کی کھجوروں میں پھل آتا ہے کہ نہیں؟ کیا پوچھا؟ بیسان کی کھجوروں میں پھل آتا ہے کہ نہیں؟ ایک جگہ پر لکھا ہے بلیسان, ایک جگہ لکھا ہے بیسان کھجور میں. ہم نے کہا ہاں آتا ہے. اس نے کہا وہ وقت قریب ہے جب اس میں پھل نہیں آئے گا, وہ وقت قریب ہے جب اس میں پھل نہیں آئے گا. پھر نے پوچھا چاہیے بتاؤ بحیرہ تبریہ کے متعلق بتاؤ, بحیرہ تبریہ کے متعلق بتاؤ, اس میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا بہت ہے. اس نے کہا وہ زمانہ قریب ہے جب اس میں پانی نہیں رہے گا. پھر نے پوچھا زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ, اس میں پانی ہے یا نہیں, اور بستی والے اپنے کھیتوں کو پانی دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ ہم نے کہا اس میں پانی بہت ہے, اور بستی والے اب یہ وہ ان سے معلومات کیا کیا لے رہا ہے, اس کو سب پتہ ہے. آپ یہ دیکھیں نا, وہ زغر بھی جانتا ہے, وہ تبریہ بھی جانتا ہے. وہ پوچھ رہے کہ وہ کہنے لگے وہ اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں. اس نے کہا اچھا نبی الامین کا کچھ سناؤ. کیا؟ کیونکہ وہ روح الامین کو جانتا تھا, تو اس نے کہا نبی الامین کا کچھ سناؤ. اب آپ کو پتہ چلا کہ روح الامین کیوں آتے تھے رسول کے پاس؟ وہ بھی امین تھے, یہ بھی امین تھے. وہ امانت لے کے آتے تھے امانت والے کے پاس. اس پر بعد میں بات کریں. تو ہم نے بتایا کہ وہ ہجرت کر کے مکے سے مدینے تشریف لا چکے ہیں. اس نے کہا کیا عرب کے لوگوں نے ان کے ساتھ کوئی جنگ کی؟ ہم نے کہا ہاں کی ہے. اسے پوچھا اچھا پھر کیا نتیجہ رہا؟ ہم نے کہا کہ وہ اپنے گرد و نواح پر غالب آ گئے اور لوگ ان کی اطاعت قبول کر چکے ہیں. اس نے کہا سن لو کہ ان کے حق میں بہتر تھا کہ اطاعت کر لیتے, ان کے حق میں بہتر تھا کہ اطاعت کر لیتے. اور اب میں تم کو اپنے بارے میں بتاتا ہوں. تم نے مجھے اتنی ساری خبریں سنائی ہیں, آؤ میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں. میں مسیح دجال ہوں. کیا کہا اسے؟ میں مسیح دجال ہوں, میں دجال ہوں.
زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. ہاں یہ سب مسایا وسایا فلم میں فضول ہے, میں جو بتا رہا ہوں وہ سن لیں. نیٹ فلکس پہ لگا کے مسایا دیکھ رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ کہہ رہے ہیں میں مسیح دجال ہوں, میں مسیح دجال ہوں اور وہ وقت قریب ہے. یہ رسول کے زمانے میں بات ہو رہی ہے, تب سے وہ کہہ رہا ہے وہ وقت قریب ہے کہ جب مجھ کو یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت مل جائے گی. باہر نکلنے کی اجازت, اس کا مطلب وہ موجود ہے. تو ایک تو یہ بات ہی غلط ہے کہ دجال ابھی دجال پیدا ہو چکا ہے, ایک جزیرے میں زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں اس کو برمودا ہی ہے, میں بتا دیتا ہوں آپ کو. ایک بات ذہن میں رکھیے گا, میں نے آپ کو اس حدیث میں ایک بات بتائی ہے کہ وہاں جہاز سمندروں کی جہاز میں پھنسے رہتے ہیں 1 مہینے تک. بھائی اس کو ذہن میں رکھیے, پھر میں آپ کو سائنس سے ثابت کروں گا کچھ چیزیں. تو اس نے کہا میں باہر نکل کر تمام زمین میں گھوم جاؤں گا اور 40 دن کے اندر اندر کوئی ایسی بستی نہیں رہے گی جس میں داخل نہ ہوں, بجز مکہ اور طیبہ کے, کہ ان دونوں مقامات میں میرا داخلہ ممنوع ہے. اب یہاں روکتا ہوں میں آپ کو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عصا ہے اور وہ وادی بیدا ادھر کھڑے ہو کر, وادی بیدا آپ کو پتہ ہے نا جہاں مدینہ ختم ہوتا ہے, وادی بیدا میں مدینہ ختم ہوتا ہے. مدینہ کی جو نہایا ہے وہ وادی بیدا کی طرف آتی ہے. وہاں آپ نے اپنا عصا 3 مرتبہ زمین پہ رکھ مارا تھا اور کہا تھا یہ طیبہ ہے, یہ طیبہ ہے, یہ طیبہ ہے, یہاں سے دجال داخل نہیں ہوگا. یعنی یہ سرحد ہے, یہاں سے دجال داخل نہیں. وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں مکے میں تو جا ہی نہیں سکتا جب تک مدینے میں نہیں آئے, کیونکہ وہ آؤس طرف سے رہا ہے نا, مشرقی طرف سے. مکے میں تو جانے سے پہلے مدینے سے گزرنا پڑے گا. اگر وہ مغربی طرف سے آتا, کیونکہ رسول نے فرمایا دجال کا سینگ مشرق سے طلوع ہوگا, مشرقی طرف سے آ رہا ہے تو مدینہ آئے گا, مغربی طرف سے آتا تو مکہ آتا. ذہن میں رکھیے گا. تو اس نے کہا بجز اس کے کہ مکہ تو, اور یہ حدیث بھی یاد رکھیے کہ یہ طیبہ ہے, یہ طیبہ ہے, یہ طیبہ ہے, یا بیدا سے. وادی بیدا ایک ایسی اس کو وادی جن بھی کہا جاتا ہے. وہاں گاڑیاں خود بخود چلنے لگتی ہیں. آپ گئے, آپ نے گاڑی چھوڑ دی تھی. ہماری سائنس کہتی ہے کہ وہ میگنیٹک فیلڈ ہے, ہاں ہوگی, لیکن ہم نے جو اسپیڈ دیکھی ہے گاڑی کی وہ ہم نے 120 to 140 دیکھی ہے. میں نے اپنی گاڑی بند کر دی اور اس کے بعد میں نے ایکسیلیٹر پہ سے پاؤں ہٹا لیا, اور اگر زمین پہ کشش ہوتی ہے نا میگنیٹک, تو چلے میگنیٹک چیز جو ہے وہ میگنیٹ کو کھینچے گی نا. مان لیا گاڑی میں لوہا ہوتا ہے, نیسلے والوں کی بوتل میں تو لوہا نہیں ہوتا. میں نے نیسلے کا اس لیے نام لیا کہ نیسلے کی بوتل میرے پاس تھی, خالی تھی, میں نے وہ سڑک پہ رکھی, وہ چیزیں چلنے لگی. تو بھائی اس میں تو میگنیٹ ہے ہی نہیں. سائنس اپنی ہر جگہ سائنس نہ استعمال کرے. تو بات یہ کہ ہماری گاڑی تیزی کے ساتھ 140 کی اسپیڈ پر وہ چلتی رہی اور اسی عین جگہ پر آ کر رک ہلکی ہو جاتی ہے جو مدینے میں داخل ہونے کا راستہ ہوتا ہے. وہاں آ کے ہلکی, یعنی وہ بڑی تیزی کے ساتھ آئے گا, لیکن ہلکی ہونے کا بتا رہے کہ کتنی بھی گاڑیاں لے آؤ, کتنا بھی لوہا لے آؤ, سارا کا سارا لوہا, ساری کی ساری گاڑیاں رک جائیں گی جب مدینہ جانا شروع ہوتا ہے, کیونکہ یہاں سے رسول کا حکم شروع ہوتا ہے. نبی کا حکم تو خیر پوری کائنات پر ہے, لیکن چونکہ آپ آرام فرما یہی ہیں تو اپنے گھر میں گھسنے کی اجازت تو نہیں دیں گے نا. وعلیکم السلام یعقوب ابراہیم نقشبندی صاحب. تو اس نے کہا کہ میرا داخلہ مدینے اور مکے میں ممنوع ہے. اس نے کہا ممنوع ہے. جب میں یا بیٹا مجھے کچھ چائے تھوڑی سی دینا, جب میں ان دونوں بستیوں میں داخل ہونے کا ارادہ کروں گا تو اس وقت ایک فرشتہ ہاتھ میں ننگی تلوار لے کے آئے گا. کون آئے گا؟ فرشتے کو میں اور آپ تو نہیں دیکھ سکتے. ننگی تلوار لے کر مجھے وہاں داخل ہونے سے روک دے گا, اور ان مقامات کے جتنے راستے ہیں, تھینک یو بیٹا شکریہ, ان مقامات کے جتنے راستے ہیں ان سب پر فرشتے حفاظت کر رہے ہوں گے ان مقامات کی. ابھی تو میں نے بات شروع کی, میں آپ کو پوری سائنس بھی سمجھاؤں. فاطمہ بنت قیس تمیم داری کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, السلام, کیا حال ہے رضوان صاحب, خیریت سے, کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ممبر پر عصا مارا, اور اس کے بعد انہوں نے یہ بتایا کہ جو میں یہ کہہ رہا ہوں اس کو تم لوگ غور سے سنو. اپنا عصا مارا, ان لوگوں کی توجہ مبذول کرائی اور یہ بیان کرنے, یہ بتایا کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کو غور سے سنو, کہ جو فاطمہ بنت قیس کی حدیث ہم بیان کر رہے ہیں, یہ رسول ایکچولی بیان کر رہے ہیں, ہم زبانی بیان کر رہے ہیں, فاطمہ بنت قیس سمجھ. اب میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے یہاں روکتا ہوں.
روک کر میں تھوڑا آپ کو لے کر چلتا ہوں دنیا کے پراسرار ترین مقام برمودا کی طرف. ٹھیک ہے جی, میں نے اس کی پوری ریسرچ نکال کے رکھی ہوئی ہے, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیے ایک 2 منٹ کے لیے اس کو سمجھیے گا, ریسرچ کے ساتھ بات کروں اس لیے ہر چیز کو ریفرنس کے ساتھ کوٹ کر رہا ہوں. برمودا تکون یا برمودا مثلث یا برمودا ٹرائنگل, ٹھیک ہے جی, یہ ایسا سمندری خطہ ہے جس کے بارے میں ہر ایک کو علم ہے, کیونکہ یہاں پر بحری اور فضائی, اس زمانے میں فضائی جہاز ہوتے نہیں تھے, بحری جہاز ہوتے تھے, وہ غائب ہو جاتے ہیں, وہ غائب ہو جاتے ہیں, وہ غائب ہو جاتے ہیں, اور کبھی کبھی 1 مہینے بعد مل بھی جاتے ہیں, اور دہائیوں سے اس کا ذکر ہو رہا ہے. اب 50 سے زائد اب تک ٹل ڈیٹ سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے. اس وقت بھی ہمیں سیٹلائٹ سے حبول دیکھ رہا ہے, ٹیلیسکوپ جو ہے ہمیں دیکھ رہے ہیں, دیکھ لو دیکھو دیکھ رہے ہیں, ان کو پتہ ہے میں کیا بیان کر رہا ہوں, ان کو پتہ ہے, جو سننے والے اس میں ساری زبانوں میں لینگویج میں ٹرانسلیشن ہو رہی ہے, سب کے پاس سب جا رہا ہے. عامر لیاقت کیا بتا رہا ہے اس وقت, ایک قوم بہت غور سے سن رہی ہے جس کو مسیح دجال کے آنے کی فکر ہے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 50 سے زائد, کتنے 50 سے زائد بحری جہاز ٹل ڈیٹ غائب ہو چکے ہیں. سائنس خاموش, چپ, یہاں بات ہی نہیں کرتا, کوئی گفتگو نہیں ہے نا. اور بحری جہاز اور 20 طیارے, کتنے مسافروں سمیت غائب. بھائی سائنس پتہ لگا کے بتا دیں, میں کہا ہے پینم کا طیارہ بھی اس میں ایک ہے, وہ پینم نہیں جو اغوا ہوا تھا, ایک اور پینم کا طیارہ, وہ بھی غائب. 360 مسافر تھے اس میں, غائب. اب ان نہ طیاروں کا ملبہ ملتا ہے نہ ان کا سراغ ملتا ہے. اب دلچسپ بات یہ کہ اس تکون یا ٹرائنگل جو ہے, اس کا رقبہ آج تک باضابطہ طور پر واضح نہیں ہے, لیکن یہ مانا جاتا ہے کہ یہ رقبہ 5 لاکھ, کیا 5 لاکھ اسکوائر میل پر پھیلا ہوا ہے. 5 لاکھ اسکوائر میل پر پھیلا ہوا ہے, جس میں برمودا آتا ہے, فلوریڈا آتا ہے, اور پیورٹو آتا ہے. یہ 3 جزیرے اس کے اندر موجود ہیں, اس میں پھیلا ہوا ہے. اب ذرا آ جاتے ہیں شہرت کیسے ملی. اس کی کہانیاں, جو جہازوں کے غائب ہونے کی کہانیاں ہیں, وہ 19ویں صدی پر منظر عام پہ آئیں, پچھلی سینچری میں. ہم سب 20ویں صدی میں, 19ویں صدی میں کہ وسط میں پھیلنا شروع ہوئی, کہ جب کہ کچھ جہازوں کو دریافت پکڑے گئے, یعنی آ گئے ہاتھ میں, وہ خالی تھے, ان میں لوگ نہیں تھے, گھوم رہے تھے. اب دوبارہ چلتے ہیں فاطمہ تمیم داری کی طرف. ہم 1 مہینے تک پھنسے رہے, ہمارا جہاز گھومتا رہا, پھر ہم ایک جزیرے میں جا پہنچے, چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں نکلا, ہمیں ایک جزیرہ نظر آیا. انہیں تو نظر آیا سر, انہیں بھی نظر آیا ہوگا, جو چلے گئے وہاں پر. جو جا چکے ہیں وہ سب دجال کی قید میں ہیں, اگر یہ وہی چیز جو میں بیان کر رہا ہوں. کیونکہ سائنس خاموش ہے نا. سائنس کہتی ہے کہ, اب میں آپ کو بتاؤں اس جگہ کو شہرت کب ملی. اس جگہ کو شہرت دسمبر 1945, دسمبر 1945, پاکستان بننے سے 2 سال پہلے, دسمبر 1945 میں اس وقت ملی, جب امریکی بحریہ کی فلائٹ, نوٹ کر لیں, فلائٹ 19, امریکی بحریہ کی فلائٹ 19, بحریہ مطلب یہ کہ فضائیہ نہیں, بحریہ کی فلائٹ 19, جو کہ 5 جو میرے خیال سے 5 یا 6 تھے. تارپیڈو ہوتے نا, تارپیڈو جو نیچے سے مارتے ہیں آپ دوزوں کو, وہ, اور بمبار طیاروں پر مشتمل تھی. بمبار طیارے بھی تھے اس میں, اور تارپیڈو بھی تھے. یہ اٹلانٹک میں معمول کی مشن پر نکلی یہ پرواز, یہ فلائٹ. اچھا بحریہ کی بھی فلائٹ ہوتی ہے, یاد رکھیے گا. اگر آپ کہیں گے عامر صاحب فلائٹ بتا رہے ہیں, فلائٹ ہی ہوتی ہے وہ, سمندری جہاز کی بھی فلائٹ ہی ہوتی ہے. تو یہ اٹلانٹک کے مشن پر معمول کے طور پر نکلی اور غائب ہو گئی, 1945 میں غائب ہوئی. طیاروں کا ملبہ یا عملے کے 14 ارکان کے بارے میں آج تک علم نہیں ہو سکا ہے وہ کہاں گئے. بھائی بمبار طیارے تھے اس پر, آپ بات سمجھیں, آج تک علم سے کہاں ہے. لوگوں کے تجسس میں اس وقت مزید اضافہ ہوا جب یہ رپورٹ سامنے آئی کہ اس فلائٹ مشن کو ڈھونڈنے والے طیاروں میں سے ایک طیارہ بھی غائب ہو گیا. ڈھونڈ رہے تھے لوگ, ان میں سے ایک طیارہ بھی غائب ہو گیا. دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکہ بحریہ کا جو USS سائکلوپ ہے, وہ بھی اس خطے میں 1918 میں غائب ہو گیا. کیا غائب ہو گیا,
جس کا سراغ نہیں ملا لیکن لوگ چپ تھے, بتا نہیں رہے تھے. 1945 میں تو بہت بڑا واقعہ ہو گیا نا. اچھا ہمیں اس لیے نہیں پتا, ہم لوگ تو پاکستان میں نہیں جدوجہد میں سن لگے. دنیا میں کیا ہو رہا, نہ ای میل تھی, نہ واٹس ایپ تھا, نہ کوئی یعنی خبر کی ترویج و اشاعت کی کچھ یعنی کہ وسائل موجود تھے, کچھ بھی نہیں تھا, پتہ ہی نہیں تھا کیا ہو رہا ہے دنیا میں. آج بھی نہیں, آج بھی ہمیں اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ جھٹ کچھ ہوا تو ٹویٹر پہ کسی نے لکھ دیا, فیس بک پہ کچھ پتہ چل گیا. اس وقت تو ہاں ریڈیو تھا, صرف ریڈیو ہوتا تھا. ریڈیو بھی کس نے سنا اور کہاں سنا اور کیا سنا, تو 1945 کی بات ہے. پاکستان میں تو ٹیلی ویژن ہی 50s کے بعد آیا ہے. تو عارف صاحب کیسے ہیں احمد صاحب, ٹھیک ہے. اچھا اب ایک اور بات بتاؤں, یہ لوگوں نے مضامین لکھنا شروع کیے. بھائی آپ کو لطف آ رہا ہے گفتگو میں, میں آپ کو پھر فاطمہ تمیمداری کی حدیث کے بعد لے جاؤں. لوگوں نے مضامین لکھنے شروع کیے, اور ایک بہت بڑا رائٹر ہے چارلز برلیٹس کہتے ہیں یا برلیٹس کہیں گے, چارلز برلیٹس. اس کی 1974 میں ایک کتاب شائع ہوئی, برمودا دا ٹرائنگل, برمودا مثلث یا برمودا تکون. اس نے اس خطے کو دنیا بھر میں شہرت دلا دی, اور اس کتاب کی 30 زبانوں میں, کتنی 30 زبانوں میں 2 کروڑ کاپیاں فروخت ہوئیں. 2 کروڑ کاپیاں فروخت ہوئیں. رسول بہت پہلے بتا چکے ہیں, لوگوں کو پتہ ہی نہیں آپ کی 2 کروڑ کاپیاں فروخت ہوئی ہیں. یہ حدیث کروڑوں لوگ بہت پہلے پڑھ چکے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ ہمیں یہ حدیثیں بیان کرنے والے علماء کرام بہت کم ملے. یہی محفلیں ہوتی ہیں, رات کی یہی محفلیں ہوتی ہیں رمضان کی, جس میں بیٹھ کے رسول کی باتیں کی جائیں, حدیثیں بیان کیا, لوگوں کو بتایا جائے کہ آپ کے نبی تو بہت پہلے بتا چکے ہیں, یا آپ کیا چارلز برلیٹس کی کتاب پڑھ لیں, آپ رسول کی حدیث پڑھیں, فاطمہ بنت تمیمداری کی, بنت قیس تمیمداری کی. اب اس کتاب میں جو برمودا ٹرائنگل ہے اس کے بارے میں قدرتی اور ماورائی خیالات ہیں, ان کو جگہ دی گئی تھی. اب میں تھوڑا آپ کو اس میں بتا دوں سائنسدان کیا کہتے ہیں. سائنسدان کہتے ہیں کہ بہت کوشش کی ہے سائنسدانوں نے توہمات ختم کرنے کے لیے. اچھا یہ توہمات نہیں ہوتے, توہمات ہوتے ہیں, یہ وہم کو اور جو اس کو ختم کرنے کے لیے. اور انہوں نے کہا کہ مختلف خیالات پیش کیے. ان کا پہلا تو خیال یہ تھا کہ 2016 میں ایک ہے کولوراڈو یونیورسٹی, اس کی ایک تحقیق میں اس راز کو دریافت کرنے کا دعویٰ کیا گیا, اور یہ کہا گیا کہ کہ اس خطے کے اوپر جو پھیلے ہوئے بادل ہیں وہ 6 پہلو بادل ہیں. 6 پہلو بادل ہوتے ہیں, 6 وہ جو پراٹھا ہوتا ہے, ہاں 6 تہ, جیسے ہم 4 تہوں کے پراٹھے بناتے ہیں, یہ 6 تہوں والے بادل ہیں. اور یہ ممکنہ طور پر جہازوں کو گمشدہ کر دیتے ہیں, 6 تہیں آ جاتی ہیں. بھائی بات یار انسان کے بچے بنوائے, مجھے سمجھ میں نہیں آئی بات. اب تو یہ سائنسی تحقیق ہے. دوسری تحقیق یہ آئی کہ 6 پہلو بادل جو ہیں وہ 65 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہوائیں پیدا کرتے ہیں. بھائی یہاں تو جو طیارے گم ہو گئے وہ 65 میل کی رفتار سے چل نہیں رہے تھے. وہ جو طیارے تلاش کر رہے تھے, وہ ایک طیارہ بھی تو گم ہوا, بھول گئے. وہ ایک طیارہ جو گم ہوا, وہ طیارہ تو 500 مائلز کی پرواز سے چل رہا تھا, تو آپ تو 65 میل پر چل رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں اس کو وہ غائب. تو وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو ہوائیں چلتی ہیں یہ ہوائی بم کی طرح ہوتی ہیں, اور یہ بحری جہازوں کو غرق کر دیتی ہیں. تو بھائی ملبہ لاؤ, ٹائٹینک کا ملبہ نکال لیا تم نے, اس کا ملبہ لاؤ نا, جہاز کا کہاں گیا ملبہ لاؤ, دکھاؤ. نہیں, خاموش. سائنسدانوں نے ناسا کے سیٹلائٹ سے اس کا استعمال کیا اور اس خطے کا ڈیٹا اکٹھا کیا. ابھی بہت پہلو باقی ہیں, خطے کا ڈیٹا اکٹھا کیا اور 6 پہلو بادلوں کو دریافت کیا, جو کہ 32 اور 88 کلومیٹر رقبے پر پھیلے ہیں. میں آپ کو 5 لاکھ کی بات کر رہا ہوں, 5 لاکھ اسکوائر فٹ کی بات کر رہا ہوں, 5 لاکھ اسکوائر میل کی بات کر رہا ہوں, 5 لاکھ اسکوائر میل. اب محققین کا کہنا تھا کہ اس طرح کے جو بادل ہیں وہ انتہائی غیر معمولی ہیں, اور عام طور پر آپ ایسے بادلوں کو کسی کونے میں نہیں دیکھتے. انہوں نے بتایا کہ بادل جو ہیں وہ سمندر کے اوپر ہوائی بموں کی طرح کام کرتے ہیں. وہ ہوا کے دھماکے کرتے ہیں اور نیچے آ کر سمندر ٹکرا کر ایسی لہریں پیدا کر دیتے ہیں جو کہ بہت زیادہ بلند ہوتی ہیں. غلط. سمندر کے اندر بھی آتش فشاں ہوتے ہیں, وہ بھی ہٹتے ہیں.